اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ کی واک شوگر آپ کے پیٹ کے امراض دل اور دماغ سب ٹھیک کر سکتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، میڈیکل سائنسز کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، آپ کھانے کے بعد یا پوسٹ میل واک اگر 10 سے 15 منٹ کی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ شوگر کو دوا سے بہتر کنٹرول کر سکتی ہے، آپ کی پیٹ کی گیس کو ختم کر سکتی ہے اور دماغ کو مضبوط کر سکتی ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے اس کو پرسکون کر سکتی ہے۔ کیا آپ یہ بات مان لیں؟ جی ہاں، یہ ملٹیپل سائنٹیفک اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ایسی کسی ادھر ادھر سے اٹھا کے بات نہیں کر رہا۔ آپ کی یہ عادت، چھوٹی سی یہ عادت خالی آپ کی صحت نہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اکثر ہم سادہ عادات کو جن کے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ہم اکثر صحت کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ لیکن مہنگی دوائیں، سپلیمنٹس، جمس کی فیس، اور حقیقت یہ ہے کہ کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی واک سب سے سستا، محفوظ اور آسان ترین مؤثر نسخہ ہے بہت سارے امراض سے محفوظ رہنے کا۔ مختلف ریسرچز یہ شو کر رہی ہیں، یہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ یہ عادت جسم، موڈ، میٹابولزم سب پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ کھانے کے بعد بھاری پن، گیس، سفارہ، بد ہضمی اور سینے میں جلن، یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سیدھا بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد یا لیٹ جاتے ہیں۔ اور اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ پوسٹ میل واک یا کھانے کے بعد کا جو چلنا ہے وہ معدے کی حرکات کو بہتر کرتا ہے، گٹ موٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے، کھانا تیزی سے اور بہتر طریقے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ کھانے کے بعد واک کرتے ہیں ان میں 50 to 60% تک بلوٹنگ یعنی گیس ٹربل کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات، شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہے، مددگار ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل گیم چینجر۔ یہ حصہ خاص طور پر ڈائبٹیز، پری ڈائبٹک اور اوبیس پیپل کے لیے ہے۔ کھانے کے بعد شوگر کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ گلوکوز فوری طور پر خون میں شامل ہوتا ہے اور ہم حرکت نہیں کرتے، ہماری فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے سرکولیشن میں کنزمپشن نہیں ہوتی اور وہ زیادہ دیر تک سرکولیشن میں وہ گلوکوز لیول بڑھا رہتا ہے۔ صرف 2 سے 5 منٹ کی واک سے کیا ہوگا کہ مسلز کو گلوکوز یوٹیلائز کرنے پہ، استعمال کرنے پہ فورس کرتا ہے اور بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ دوبارہ سے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، کھانے کے بعد 10 منٹ کی واک سے دن کے کسی بھی وقت اور یا اس کے علاوہ بھی دن کے کسی وقت 30 سے 40 منٹ کی واک زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے شوگر کو کنٹرول کرنے میں۔ اور یہ سادہ سی بالکل آپ کی عادت، سادہ سی بالکل سمپل ہیبٹ آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کرتی ہے اور اس میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کی صحت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے یا ہارٹ ہیلتھ پہ، یہ بھی ایک آپ کو خاموشی سے بہت فائدہ مند دیتا ہے۔ دل کو جم نہیں چاہیے ہوتا، دل کو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو 30 منٹ کی ماڈریٹ ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ 2 سے 3 حصوں میں بھی ہو، دل کی صحت کو 19 سے 20% تک، 19 to 20% تک بہتر کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو 15 سے 20 منٹ کی واک لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر دن کے کسی حصے میں واک لیتے ہیں تو وہ جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ ہے اس کو 19 to 20% تک بہتر کر دیتی ہے۔ اور کولیسٹرول کا میٹابولزم جو ہے اس کو بھی بڑھاتی ہے، اس کو بہتر کرتی ہے۔ بلڈ پریشر پر یہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہے، مثبت اثر ہوتا ہے اور کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہارٹ ڈیزیز رسک ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے۔ اس کے بعد دماغ پر یہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ ہمارے برین پر، موڈ پر اور ہمارا جو مینٹل پیس ہے اس پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ واکنگ سے کیا ہوتا ہے کہ انڈورفن، سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے۔ انڈورفن اور سیروٹونن کیا کرتے ہیں؟ یہ اسٹریس کو کم کرتے ہیں، غصہ کو کم کرتے ہیں اور پرسکون کرتے ہیں۔ کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جو لوگ ہفتے میں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے کی واک کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کا رسک 25% تک کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کھانے کے بعد فوراً آپ نے تیز نہیں دوڑنا، واک کرنا ہوتا ہے، اور ہیوی میل کے بعد برسک واک نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسڈ ریفلکس یا تیزابیت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، معدے میں درد اور متلی بڑھ سکتی ہے۔ اب اس کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ کھانے کے 10 سے 15 منٹ بعد جو آپ نے واک کرنی ہے وہ ہلکی اور ریلیکس واک کرنی ہے، آپ نے کوئی جم یا ہارڈ ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ یاد رکھیے، واک جو ہے یہ ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ یہ ایک تھیراپی ہے جو آپ کے پورے باڈی کو پرسکون کرتی ہے۔ اور یہ عادت، یہ ہیبٹ خاص طور پر ان لوگوں کو اپنانی چاہیے جو ڈائبٹک ہیں، پری ڈائبٹک ہیں، فیٹی لیور کا شکار ہیں، PCOS کا شکار ہیں، اسی طرح سے اسٹریس اور انگزائٹی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور یہ عادت آپ کو دوا کو سپورٹ کرتی ہے، ریپلیس نہیں کرے گی لیکن اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی، اور بعض اوقات اس کی ڈوزز کو بھی، جو آپ میڈیسنز لے رہے ہیں اس کی ڈوز کو بھی کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور آخر میں، صحت کوئی آپ سے میجک پلز نہیں مانگتی
مانگتی بلکہ آپ کی صحت آپ سے کنسسٹنسی مانگتی ہے. اور کنسسٹنسی کس چیز میں؟ اگر آپ ہر میل کے بعد 10 منٹ کی واک کرتے ہیں, اپنے جسم کو 10 منٹ تو دے دیں, اور یقین کریں آپ کا جسم آپ کو برسوں کی صحت لوٹا. 10 منٹ کی واک آج سے نہیں, اسی میل کے بعد سے شروع کریں, کیونکہ بیماری مستقبل میں تو نہیں ہونی, اگلے کھانے کے بعد بھی شروع ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ کو ویڈیو پسند آئے شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.